صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو صحابہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ غور سے سنیں کیا مسئلہ پیدا ہوا۔ صحابہ میں مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بغلی والی قبر بنایا جائے یا صندوقی والی قبر بنایا جائے۔ اب مدینہ منورہ میں دو آدمی بڑے ایکسپرٹ تھے، تجربہ کار تھے قبر کھودنے کے۔ ایک بغلی قبر کا کھودنے میں بہت ماہر تھا اور ایک صندوقی قبر کھودنے میں بہت ماہر تھا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ دونوں بندوں کو، قبر کھودنے والوں کو بلاوا بھیجا جائے۔ جو پہلے آ جائے گا، اگر بغلی قبر کھودنے والا پہلے آ گیا تو وہ بغلی قبر بنائے گا، اگر صندوقی قبر کھودنے والا پہلے آ گیا تو صندوقی قبر بنے گی۔ اور پھر استخارہ بھی کیا صحابہ نے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ بغلی قبر بنانے والا، کھودنے والا وہ پہلے پہنچ گیا، لہذا اس پر اتفاق ہو گیا کہ اب بغلی قبر آپ کی بنائی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلی قبر بنائی گئی۔ عرب کا اندر چونکہ زمین جو ہے بڑی سخت ہے، اس لیے وہاں بغلی قبر کا رواج ہے۔ ہمارے یہاں بھراؤ کی زمین ہے، یہاں بغلی قبر قائم نہیں رہ سکتی، بیٹھ جاتی ہے، اس لیے یہاں بغلی قبر نہیں بنائی جا سکتی۔ تو دونوں طرح کی قبریں یہ سنت ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، آپ حضرات غور سے سنیے، کیا مردے قبر کے اندر سنتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں جمعہ کے روز جایا کرتے تھے، نماز پڑھا کر ارواح مسلمین کے لیے ثواب بخشنے کے لیے ہر جمعے کو جاتے تھے۔ اور آپ کا یہ بھی ارشاد حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے ہو، ہم تمہارے بعد میں آنے والے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو دفن کر کے واپس جاتے ہو تو تمہارے جوتوں کی چلنے کی آہٹ کو مردہ سنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے جو مرنے والے لوگ ہیں، جب تم ان کی قبر پر مٹی ڈال چکو تو 5-10 منٹ وہاں کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا مانگو۔ منکر نکیر آئیں گے، ان سے سوالات کریں گے، وہ ان کے جوابات دینے میں ثابت قدم رہیں، اس کے لیے ان کے بارے میں دعا مانگو۔ تو ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر مردوں کو سنائی دیتی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے جو ہے سنتے نہیں ہیں۔ تو اب اس میں اختلاف ہے، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، لہذا اس میں یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مردوں کو سنا بھی سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جی میں باتھ روم میں اپنے کپڑا رکھتا ہوں، کیا اس میں، باتھ روم میں تو شیاطین ہوتے ہیں، میرے کپڑوں کے اندر شیطان کے اثرات موجود ہو سکتے ہیں کیا؟ میں نے ان کو جواب دیا مسائل کی روشنی میں کہ جب تم جاتے ہو اپنے بیت الخلاء میں تو دعا پڑھتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک جن اور جنیات سے ہماری حفاظت فرما۔ تو جن اور جنیات جو تمہارے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے باتھ روم سے وہ بھاگ جاتے ہیں اور تمہارے کپڑوں میں ان کا اثرات نہیں ہوتا۔ کپڑے باتھ روم میں لٹکا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مسئلہ، ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ جی ہم جب سوتے ہیں رات میں تو ہم نے سنا ہے کہ ناک کے اندر شیطان آرام کرتا ہے رات بھر ہمارے ساتھ۔ میں نے جواب دیا، میں نے کہ بالکل حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آدمی رات میں سو جاتا ہے تو شیطان ناک کے نتنے میں آ کر آرام کرتا ہے اور گندگی بھی پھیلاتا ہے۔
تو اس لیے جب صبح تم اٹھو تو اٹھتے وقت اپنے ناک کو پانی سے 3 مرتبہ دھو اور صاف بھی کرو، اور پھونک مار کے جیسے ہم سنکتے ہیں اپنی ناک کو اس طریقے سے سنکنا چاہیے تاکہ شیاطین کے اثرات ختم ہو جائیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کیا رات میں جھاڑو لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں؟ میں نے کہا اگر رات میں آپ کے گھر میں گندگی وغیرہ ہے تو اس کو صفائی کرنے کے لیے آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔